ایک بات اور سمجھا دوں، برا محسوس نہ کریں، تو کئی بندے مجھے یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب مدینے جا کے بھی بندہ بھیڑا ہو سکتا ہے، مدینے دے نبی پاک نے بلایا۔ تو میں نے ایک بات بتا دوں کہ ابھی تو نبی پاک کا ظاہری وصال ہو گیا قاری صاحب، نبی پاک کے حالت حیات میں مدینے میں منافق بھی تھے، تو جب اس دور میں تھے تو اب نہیں ہو سکتے، تو اس لیے نبی پاک کے دور کے اندر ابی بن عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی، اور بھی بڑے بڑے منافقین تھے، تو تب تھے تو اب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن نگاہ نبوت جان لیتی ہے، اور نگاہ نبوت کو پتہ ہے کہ کون میرے در پہ سوالی بن کے آیا ہے اور کون صرف عیب ڈھونڈنے آیا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے بڑے سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نیت سے جاتے ہی نہیں کہ وہاں پہ نبی پاک کا روزہ ہے، بلکہ اور ہی کوئی نیتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک دفعہ جب میں 5 سال پہلے عمرہ کرنے گیا تھا، تو ہمارے کمرے کے ساتھ جس بندے کا کمرہ تھا وہ کوئی اور ہی اپنا اسپیئر پارٹ رکھتا تھا، تو اس نے ایک بھی نماز مدینے میں نہیں پڑھی، صرف جمعہ پڑھنے گیا، پورا ہفتہ رہ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ تیرا کرم ہے، سونیا کوئی اتھے آ کے بھی محروم رہ جاندہ ہے، تے کئی پاکستان اندر بھی ہون تے تسی انہاں نو دیدار کرا دیندے ہو۔ تو حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، عمر کٹ گئی گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا ہے مطلب اگر تیرا، تو یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ۔ اور آگے بھی بڑا کلام ہے، میں اپنی گفتگو کو تھوڑی سمیٹنے کی طرف لاتا ہوں، یہ موضوع بڑے طویل ہوتے ہیں، میں 10-12 حدیثیں تو پڑھ کے آیا ہوں، تو میں اگر ساری سنا دوں تو اثر تک لگا ہی رہوں، تو اس لیے گفتگو بڑی طویل ہوتی ہے، یہ موضوع ہی بڑا شان والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی، کتنا پیارا فرمان ہے، آج بھی سنہری جالیوں کے اوپر لکھا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس فرمان کے اندر کتنی گہرائی ہے، میرے نوجوان بھائی غور کریں کہ نبی پاک نے کوئی قید نہیں لگائی کہ ولی آئے گا تو شفاعت ملے گی، کوئی صوفی آئے گا تو شفاعت ملے گی، کوئی حافظ آئے گا تو پھر ہی اس پہ شفاعت واجب ہوگی۔ کہا نہیں، گناہگار بھی آئیں، پرہیزگار بھی آئیں، صوفی ہو یا دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، نیت صاف رکھ کے میری قبر کی زیارت کرے، اس پر قیامت کے دن میں سفارش کر کے جنت میں داخلہ عطا کر دوں۔ تو قید نہیں لگائی۔ اور ایک حدیث آج بھی نبی پاک کی ریاض الجنہ سے نکلے تو جو ریاض الجنہ کے اوپر دروازے کے اوپر لکھی ہے وہ بڑی پیاری ہے، شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ، کہ میری شفاعت میری امت دے وڈے وڈے گناہگاراں نو اللہ عطا کرے گا، وڈے وڈے جو گناہگار ہوں گے، کر کے یار نتارے لے جا، خاص الخاص سارے لے جا، تو اے میرا چن محبوبہ اپنے نال تو سارے لے جا۔ قیامت والے دن یہی ہونا ہے نا کہ تو اے میرا چن محبوبہ اپنے نال تو سارے لے جا۔ تو اس لیے ان مدینہ المنورہ شہر کی جو اہمیت اور فضیلت ہے یہ امام الانبیاء نے ہمیں خود بتائی ہے اور صحابہ کرام نے بتائی ہے، اور باقاعدہ حدیثیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب دعا مانگتے تھے تو آپ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی بلد رسولک، کہ یا اللہ مجھے اپنے رسول کے پیارے شہر مدینہ میں شہادت کی موت عطا کر۔ اب آپ غور کریں، حضرت عمر فاروق نے کتنی بڑی سلطنت پہ حکومت کی ہے، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ایک حکمران ہو، لیکن اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حالت نماز میں مصلی رسول پہ، مسجد نبوی پہ، ممبر کے قریب اور ریاض الجنہ میں
آپ کے اوپر ایک ابن ملجم نامی ابو لؤلؤ فیروز نامی بندے نے حملہ کیا اور آپ شہادت کی، آپ کو اللہ نے موت عطا کی، تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ جب ایک غلام سچے دل سے یہ دعا مانگ لے کہ یا مالک مجھے موت عطا کرے تو پھر مدینے میں عطا کرنا، تو اللہ نے ڈبل صلہ عطا کیا، موت بھی عطا کی اور شہادت کی موت بھی عطا فرما دی۔ اور سب سے بڑا اجر یہ ملا کہ آپ نبی پاک کے پہلو میں جلوہ فرما ہے۔ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، آپ سے کوئی تعارف پوچھے، مجھ سے کوئی تعارف پوچھے تو میں اپنی گلی کا جو مشہور بندہ ہے اس کا نام لوں گا کہ میرا گھر فلانی جگہ پہ ہے۔ قاری صاحب سے کوئی پوچھے وہ بتائیں گے میرا گھر فلانی کشمیر کالونی کی فلانی گلی نمبر کے فلانے بندے کے گھر کے پاس ہے۔ تو بتاؤ کتنا سونا لگتا ہوگا جب ابو بکر و عمر سے کوئی پوچھتا ہوگا آپ کا گھر کہاں ہے، وہ بھی کہتے ہوں گے مدینے آ جایا جے، نبی دے نال دا بوا ساڈا بوا ہوئے گا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ پیار کی باتیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنا سونا لگتا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ مدینہ منورہ جائیں تو ادب کو پیش نظر رکھیں، اور یہ جو اللہ سب کو بار بار ہمت و توفیق عطا کرے اور دعا کیا کریں کہ یا اللہ مدینے کے راستے اسی طرح کھل جائیں جس طرح پہلے کھلے ہوئے تھے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہ سارے دکھ جا کے مدینے ہی سنانے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہ سارے دکھ جا کے مدینے والے نو سنانے ہوتے ہیں۔ تو اس